اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صفحہ نمبر 1313 سورہ ممتحنہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات کو مانتے ہو۔ جب بھی لفظ آمنو آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کہا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، میکسیمم آمنو کے ساتھ عاملوا الصالحات آیا ہے۔ آمنو لوگوں نے جس کا ترجمہ کیا کہ ایمان لانے والے اور وہ لوگ جو نیک اعمال کرتے ہیں۔ آمنو وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کی بات کو ماننا اور اپنے عوامل کی اصلاح کرنا۔ آمنو وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ آمنو کو ایک بات بتا رہا ہے، تو جو لوگ اس بات کو مانیں گے اور پھر خود کی پرسنل لائف میں، خود کی نجی زندگی کے اندر اس حکم کو امپلیمنٹ کریں گے، وہ ہیں آمنو۔ ان لوگوں نے اپنے عوامل کی اصلاح کی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، لا تتخذوا، مت پکڑو، عدوی میرا دشمن، وعدوکم اور جو تمہارا دشمن ہے، اولیاء ان کو دوست مت پکڑو۔ اب ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ میں ایمان والا ہوں اور اللہ کے دشمن کو، اور جب وہ خود کہتا ہے کہ میں ایمان والا ہوں تو جو اللہ کا دشمن ہے وہ ہمارا بھی دشمن ہے، اس کے ساتھ پھر دوستی رکھتا ہے، تو وہ عامل الصالحات نہیں ہوا، اس نے اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا، مت پکڑو، مت بناؤ، عدوی وعدوکم، اپنے اور میرے دشمن کو، اولیاء دوست مت بناؤ۔ تلقون، تم ڈالتے ہو، الیہم ان کی طرف، تمہاری ان کی طرف جو کیا ہے، بالمودہ محبت ہے، تم دوستی کا پیغام ڈالتے ہو۔ وقد کفروا، اور وہ کافر ہوئے، بما جاءکم من الحق، اس چیز کے ساتھ جو تمہاری طرف آیا حق سے۔ وہ حق بات کا کفر کرتے ہیں اور تم ان کے ساتھ دوستی رکھتے ہو۔ یخرجون الرسول، نکال دیتے ہیں وہ رسول کو، وإیاکم، اور تم کو، صرف اس بات سے، ان تؤمنوا باللہ، کہ تم ایمان لائے ہو ساتھ اللہ کے۔ اللہ کے ساتھ تم کیا ایمان لے کر آئے ہو؟ ربکم، کہ وہ تم کو پالنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان خرجتم، اگر تم لوگ، ان کنتم خرجتم، اگر ہو تم نکلے، جہاداً فی سبیلی، میرے رستے میں کوشش کے لیے نکلے ہو، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضا ڈھونڈنے کے لیے، تسرون الیہم بالمودہ، چھپا رکھتے ہو تم ان لوگوں کی طرف دوستی۔ کن لوگوں کی طرف؟ جو اللہ اور تمہارا دشمن ہے۔ وَأَنَا أَعْلَمُ، اور میں جانتا ہوں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں یہ چیز جانتا ہوں، بما اخفیتم، جو چیز تم چھپاتے ہو، اور میں وہ چیز بھی جانتا ہوں، وما اعلنتم، جو تم اعلانیہ کرتے ہو، ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ، جو کہ یہ کام کرے گا، کیا کام؟ کہ ہو ایمان والا اور اللہ اور اپنے دشمن کو دوست رکھتا ہے، کہ ان کی طرف سافٹ کارنر رکھتا ہے، دوستی رکھتا ہے ان سے۔ ومن یفعلہ منکم فقد ضل سواء السبیل، وہ کیا ہوا؟ ضل، ہم کہتے ہیں نا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ضالین جمع ہے ضل کی۔ فقد ضل سواء السبیل، تو ہمیں جتنی مرضی وہ پڑھتا رہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک آمنوا وعملوا الصالحات نہیں کرے گا، کہ ان لوگوں کو نہیں پکڑے گا، ان لوگوں کی طرف محبت کے پیغام نہیں ڈالے گا۔ کون لوگ؟ جو تمہارے اور اللہ کے دشمن ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان یثقفوکم، اگر یہ لوگ تم لوگوں کے اوپر گرفت پائیں، یکونوا لکم اعداء، تو یہ تمہارے تو دشمن ہو جائیں، ویبسطوا الیکم، اور پھیلائیں تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھ، والسنتہم، اور اپنی زبانیں، بالسوء، برائی کے ساتھ، وودوا، اور یہ اس چیز کی کیا کہتے ہیں، اس چیز کی یہ چاہت رکھتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم لوگ بھی کافر ہو جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
لن تنفعکم ہرگز نہ فائدہ دے گا تم کو ارحامکم، ان سے رحم کرنا، یہ جو تمہاری ان کے ساتھ دوستی ہے، جو تمہاری ان کی طرف محبت ہے، کیونکہ جس بات سے منع کیا گیا ہے تو یہاں یہ جو ارحامکم ہے اس چیز کی ڈیفینیشن آ رہی ہے کہ اگر تم ان کی طرف محبت کے پیغامات پہنچاؤ گے، ان سے دوستی رکھو گے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم۔ اولادکم ہو جو میں اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ اس سے مراد نفری ہے، جتھا ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ تمہارا ان کے ساتھ ملنا اور اپنے بندے بڑھانا یوم القیامہ، قیامت کے دن، کہ تم ہو ایمان والے، یا ایھا الذین آمنوا مخاطب ہے کہ ہو تم ایمان والے اور تم دوست پکڑ رہے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کے اور تمہارے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا جو رحماء ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تم لوگوں نے آپس میں رحماء، اگر تم لوگ کافروں کی طرف لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، قیامت کے دن تمہارا ان کے ساتھ ناتا اور تمہارا ولا اولادکم کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، واللہ بما تعملون بصیر، جو تم عمل کرتے ہو اللہ اس کو سمجھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم۔ اب یہاں یہ لفظ آ گیا اسوۃ حسنہ، جس پہ لوگ اکثر ہمیں بات کرتے ہیں کہ جی آپ اسوۃ حسنہ نہیں مانتے، کہ کوئی بندہ بھی اٹھے گا اور بولیں گے یہ اسوہ رسول ہے، یہ اسوۃ حسنہ ہے، یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کا بہترین نمونہ عمل ہے۔ قرآن مجید میں 3 جگہ پر اسوۃ حسنہ آیا، قرآن مجید میں 3 جگہ اسوۃ حسنہ آیا۔ سورہ اللہ تعالیٰ نے یہاں جو بات آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے نام کے ساتھ آئی، سورہ احزاب میں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تم لوگوں کے لیے بہترین جو زندگی کا نمونہ عمل ہے وہ اللہ کے رسول میں ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ جو اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اس چیز کو اٹیچ کرے گا، کیونکہ ابراہیم صرف اللہ کی پیروی کرتا ہے، ابراہیم صرف اللہ کی پیروی کرتا ہے، کہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، کیوں پیروی کرو، وما کان من المشرکین، وہ مشرک نہیں تھا۔ قد کانت، تحقیق ہے، لکم تمہارے لیے، اسوۃ حسنہ، پیروی حسنہ بہت اچھی، فی ابراہیم ابراہیم میں، والذین معہ اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ہیں۔ ابراہیم کے ساتھ کون ہے؟ ان اولی الناس بابراہیم، بے شک ساتھی اولا، ان اولی الناس بابراہیم للذین تبعوہ، جنہوں نے ابراہیم کی پیروی کی، وہذا النبی، اور یہ نبی۔ تو تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان میں، ان کی جو ان میں تمہارے لیے بہت اچھی پیروی ہے۔ اذ قالوا لقومہم، جب کہا انہوں نے اپنے لوگوں سے، انا براء منکم، کہ ہم تم سے بری ہیں، مما تعبدون، اور اس چیز سے جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے سوا تم جو عبادات کر رہے ہو ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ کفرنا بکم، ہم تمہارے ساتھ کافر ہیں، وبدا، اور سٹارٹ ہوئی، بیننا و بینکم، ہمارے درمیان اور تمہارے درمیان، العداوہ، عداوت، دشمنی، والبغضاء، بغض، نفرت، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ یہ بات اللہ تعالیٰ کب کہہ رہا ہے؟ کہ جب اللہ تعالیٰ نے مومنین سے مخاطب کر کے کہا کہ جو تمہارے اور میرے دشمن ہیں ان کے ساتھ دوستی مت کرو، ان کے ساتھ تم محبت کا پیغام پہنچاتے ہو، ان سے دوستی کرتے ہو، وہ قیامت کے دن تمہیں ان کے ساتھ فائدہ نہیں دے گا، ہرگز ذرا سا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ تو تعالیٰ کہہ رہا ہے تم لوگوں کو بہترین جو پیروی کرنی ہے وہ ابراہیم کی کرو،
اور ان لوگوں کی جو ابراہیم کے ساتھ تھے. وہ کون ہیں؟ ان اول الناس بابراہیم للذین طبعوہ وہذا النبی، کہ انہوں نے اپنے لوگوں سے کہا کہ ہم بری ہیں تم سے، ومما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے پرے، کہ اللہ کو چھوڑ کے جو تم عبادات کر رہے ہو اس سے ہمارا کوئی لین دین نہیں، ہم تمہارے کافر. اور سٹارٹ ہوئی تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی، بغض، ابدا، ہمیشہ ہمیشہ، حتیٰ یہاں تک کہ تؤمنوا باللہ، کہ تم لوگ ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے، وحدہ، ایک. اللہ قول ابراہیم، سوائے ابراہیم کی یہ بات، لأبیہ، واسطے اس کے باپ کے جو اس نے اپنے باپ کے لیے کی، لأستغفرن، کہ میں معافی مانگوں گا، لکا، واسطے تیرے، وما املک لک، اور میں مالک نہیں ہوں تیرے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، من شیء، کسی قدر تھوڑا سا بھی میں اختیار نہیں رکھتا. ابراہیم علیہ السلام وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اپنے رب سے تھوڑا سا بھی اختیار نہیں رکھتا تیرے لیے کہ تیری کوئی سفارش کر سکوں. ابراہیم جس کی پیروی کے لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہہ رہا ہے فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، اور کیوں کہہ رہا ہے؟ وما کان من المشرکین، کہ وہ اپنے رب کے ساتھ شرک نہیں کرتا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابراہیم علیہ السلام کے ربنا، اے مجھ کو پالنے والے، علیک توکلنا، میں نے تیرے اوپر بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، اور تیری طرف رجوع کیا، وإلیک المصیر، اور تیری طرف ہی مجھے لوٹ آنا ہے. ربنا، اے ہم کو پالنے والے، لا تجعلنا، مت ٹھہرا ہم کو، فتنۃ للذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے ہمیں آزمائش مت بنا، واغفر لنا، ہمیں معاف کر، ربنا، اے ہم کو پالنے والے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو طاقتور بادشاہ ہے، حاکم ہے، عزیز الحکیم، عزیز زور والا، الحکیم حاکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. لقد کان لکم فیہم، تحقیق تمہارے لیے بیچ اس کے، یہ جو بات بتائی گئی ہے اس بات میں، اسوۃ حسنہ، پیروی ہے بہت اچھی. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ کہ کس شخص کے لیے؟ ابراہیم کی اس سنت میں. تعالیٰ نے پہلے کہا کہ بے شک تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ اس کے ساتھ تھے ان کے اندر بہترین نمونہ زندگی عمل ہے. کون لوگ؟ کن لوگوں کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کو رجوع کرتا ہے اور یوم آخرت کو رجوع کرتا ہے. اب اللہ کو رجوع کون نہیں کرتا؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کیوں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام صرف اللہ کی بات مانتا ہے. اور کون لوگ، کن لوگوں کے لیے بہترین زندگی کا نمونہ ہے ابراہیم؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو لوگ یوم آخرت کو اور اللہ کو رجوع کرتے ہیں. کون لوگ نہیں کرتے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب تو پڑھتا ہے ان کے اوپر ہماری آیات واضح، قال الذین، کہتے ہیں وہ لوگ، لا یرجون لقاءنا، جو رجوع نہیں کرتے، لقاءنا، ہماری ملاقات. ہماری ملاقات اللہ کہہ رہا ہے خود کو. لا یرجون لقاءنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، کہہ رہے ہیں کہ ہاں، نو ڈاؤٹ آپ اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کی بات مانیں گے، مگر کیا کرو؟ ائت بقرآن غیر ھذا، ساتھ قرآن غیر ھذا، او بدل ہو، یا اس کو بدل دے. قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، کہہ دے کہ میں نہیں اختیار رکھتا کہ اس کو بدل ڈالوں اپنے نفس سے. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف ڈالا جاتا ہے، وہی کی جاتی ہے. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، مجھے خوف ہے کہ میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، خوف ہے مجھے یوم عظیم کے عذاب سے.
اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس شخص کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے ابراہیم لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اب جو لوگ اسوہ حسنہ کا پرچار کرتے ہیں کہ کوئی بندہ بھی کہہ دے گا جی اسوہ حسنہ میں آ گیا، جو اسوہ حسنہ میں آ گیا، تو ان کو چاہیے کہ سورہ احزاب پڑھیں۔ یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 21 ہے۔ لقد کان لکم، تحقیق تمہارے لیے، فی رسول اللہ، اللہ کے بھیجے ہوئے میں، اسوۃ حسنہ ہے، نہایت اچھا نمونہ عمل ہے۔ کس کے لیے؟ لمن کانا، واسطے ہر اس شخص کے، یرجو اللہ والیوم الآخر۔ ریپیٹ ہو گئی وہاں یہ کیا کہا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، کہ ابراہیم کی پیروی میں بہترین نمونہ عمل اس شخص کے لیے ہے جو اللہ کو رجوع رکھتا ہے یوم آخرت کو، یعنی جس کے مائنڈ میں اللہ سے ملاقات ہے۔ اور کن کے مائنڈ میں اللہ سے ملاقات نہیں ہے؟ سورہ یونس میں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، جب تو پڑھتا ہے ان کو ہماری واضح آیات تو جو ہم سے ملنا نہیں چاہتے، جو ہماری طرف رجوع نہیں رکھتے، وہ کیا کہتے ہیں؟ لا یرجون لقاءنا، وہ کیا کہتے ہیں؟ ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ اب یہاں جب سورہ احزاب والی آیت پڑھو گے تو پتہ چل جائے گا تحقیق۔ اب یہ جو بندہ بھی بولے گا نا کہ یہ اسوہ حسنہ ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، تو وہ اسوہ حسنہ نہیں ہوگا۔ اسوہ حسنہ وہ جو اللہ کے رسول کی طرف سے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، واسطے اس شخص کے، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، کہ اللہ کی یاد بہت زیادہ۔ یہ کسی کے بتائے ہوئے سے نہیں ہو جائے گا کہ یہ اسوۃ حسنہ ہے۔ جو لوگ اللہ کی طرف رجوع رکھتے ہیں وہ اسوہ حسنہ کی پیروی کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں رکھتے، اور ان کی کریکٹرسٹکس اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا بیان فرمائی کہ جو لوگ ہم سے لا یرجون لقاءنا، وہ کہتے ہیں اس قرآن سے ہٹا ہوا، ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔ اب کوئی شخص، اب دو طرح کی بات ہے، ایک تو ایک ایسا مواد جو قرآن میں ہے ہی نہیں، ائت بقرآن غیر ھذا، ایسی چیز لے کر آؤ ساتھ قرآن کے غیر ھذا، جو یہ نہ ہو کہ کوئی ایسی چیز بیان کر دو کہ بولے جی فطرانے کا ذکر ہی نہیں قرآن میں، کوئی اور چیز لے آئیں جی، وہ جی بولیں جی دعائے قنوت، اس کا ذکر ہی نہیں قرآن پاک میں جی، وہ جی ظہر کی رکعتیں جی ذکر ہی نہیں قرآن پاک میں جی، صلاۃ تسبیح جی ذکر ہی نہیں قرآن پاک میں۔ ائت بقرآن غیر ھذا، ایک ایسی چیز لے کر آؤ جو اس قرآن سے غیر ہو، غیر ھذا۔ نمبر 2 او بدل ہو، کہ ہو تو صحیح اس میں، اس کو ترمیم کر دو، اس میں تبدیلی کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو، نبی علیہ السلام کو کہہ دیا کہ کل کہہ دے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں صرف اس کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی ہوتا ہے۔ تو یہ جو لوگ اسوہ حسنہ کا پرچار کرتے ہیں نا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے، مگر اسوہ حسنہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ ہے کیا؟ لقد، ہمارے لیے اسوہ حسنہ کیا ہے؟ ہمارے لیے اسوہ حسنہ رسول اللہ ہے، اللہ کا بھیجا ہوا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے اسوہ حسنہ فی رسول اللہ ہے۔ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اب جو اللہ، اب رسول، کہ میں کیوں ترجمہ رسول اللہ کا یہ کر رہا ہوں کہ اللہ کا بھیجا ہوا، محمد اللہ کا بھیجا ہوا ہے، محمد اللہ کا رسول ہے، اور تمام نبیوں کے اوپر خاتم ہے۔ میں کیوں یہ ترجمہ بار بار کر رہا ہوں؟ فی رسول اللہ، اللہ کا بھیجا ہوا، کہ جب نبی علیہ السلام قرآن کی واضح آیات پڑھ رہے ہیں تو جو لوگ اللہ کی طرف رجوع نہیں رکھتے، یوم آخرت کی طرف رجوع نہیں رکھتے، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ائت بقرآن غیر ھذا او بدل۔
تو اگر آج کوئی بندہ اس قرآن سے غیر چیز تمہیں یہ کہے کہ یہ اسوۃ حسنہ اس میں ہے، تو نہیں، اس میں نہیں ہے۔ اسوۃ حسنہ کس چیز میں ہے؟ فی رسول اللہ۔ اب کنٹینیو کریں گے سورہ ممتحنہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں، جب انہوں نے اپنے خاندان والوں، اپنی قوم والے لوگوں کو یہ کہہ دیا کہ میں تم سے بری ہوں اور جو تم عبادت کرتے ہو، اور سٹارٹ ہوگی تمہارے اور ہمارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، جب تک تم ایک اللہ واحد کے اوپر ایمان نہیں لے کر آتے۔ یہ جو بات کی تعالیٰ نے کہا، اس بات میں تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی عمل ہے۔ وَمَن يَتَوَلَّ، جو کہ ڈائیورٹ ہو گیا۔ کیا مطلب ڈائیورٹ ہو گیا؟ کہ اس نے دوستی کر لی، پکڑ لیا، محبت کے پیغام بھیج دیے، دوستی کر لی، سافٹ قادن اپنا لیا ان لوگوں کے ساتھ جو اللہ کا اور ایمان والوں کا دشمن ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ، تو اللہ تعالیٰ تو بے پرواہ ہے، الحمید، وہ تو تعریفوں والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ جب تم اس چیز کے اوپر آؤ گے نا، تو عسیٰ، قریب ہے، اللہ ان یجعل بینکم، کہ ٹھہرا دے بیچ تمہارے، وبین الذین، اور بیچ ان لوگوں کے، آدیتم، جن سے تم عداوت رکھتے ہو تم، منہم مودہ، تم ویسے ان کی طرف دوستی پہنچا رہے ہو۔ اگر تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم پرنسپل اللہ کی عبادت لے آؤ گے بیچ میں، کہ بھائی میں تیرے ساتھ نہیں ہوں کیونکہ تو اللہ کی بات نہیں مانتا، تم نے اس کو خود کے اس کے ساتھ کنارہ کر دیا، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے قریب ہے کہ جس سے تم عداوت رکھتے ہو، کنارے پر ہو گئے ہو، اس بات کے وہ بندہ سوچنے مجبور ہو جائے کہ یار آخر ایسا کیا ہے کہ اس نے دنیاوی ساری مصلحات چھوڑ دی اللہ کے پیچھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عسیٰ، قریب ہے اللہ ان یجعل بینکم، کہ ٹھہرا دے بیچ تمہارے، وبین الذین، اور بیچ ان لوگوں کے، آدیتم، جس نے تم سے عداوت، جن سے تم نے رکھی ہے، منہم مودہ، محبت، دوستی۔ تو اوپر سے کہ وہی بات ہے کہ نیچے گند پڑا ہے اور اوپر پلستر مار دو، وہی بات ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ کام کر رہے ہو۔ کلیئر کرو، منافقت نہیں کہ بھائی نہیں یار ہم نہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے جی؟ آپ اللہ کے دشمن ہو۔ اللہ کے دشمن کیوں؟ آپ اسوۃ حسنہ کے اوپر پیروی نہیں کرتے۔ اللہ کا جو رسول ہے اس نے جو واضح آیات پڑھی ہیں، جب وہ تمہارے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو آپ کہتے ہو کہ قرآن کے علاوہ کچھ اور، یا قرآن سے ترمیم شدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ قدیر، اللہ قدرت رکھتا ہے اس بات کی، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، اللہ جو ہے وہ رحم کرنے والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم جا کے لوگوں کے گلے کاٹنا شروع کر دو، لوگوں کو مارنا شروع کر دو، کہ تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی ہے، کہ تم نے ان کو بات تو بتائی نہیں، رائٹ بات تو بتائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ تم کو اس کا پرنسپل بتا رہا ہے۔ لا ینہاکم، وہ اللہ تم کو منع نہیں کرتا، اللہ ان الذین، ان لوگوں سے، لم یقاتلوکم فی الدین، جو دین میں تم سے آرگو نہیں کرتے، جنہوں نے دین میں تم سے قتال نہیں کیا، وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ، اور وہ لوگ جنہوں نے تم کو تمہارے شہروں سے نہیں نکالا، تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، أَن تَبَرُّوهُمْ، کس چیز سے منع نہیں کرتا؟ کہ تم ان کے ساتھ بر نہ کرو۔ ایک شر ہوتا ہے اور ایک بر ہوتا ہے، ابرار اور اشرار اپوزٹ ہیں، اور بر کی تعریف اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نے بتا دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم بر کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے، تم نیکی کو پہنچ نہیں سکتے جب تک تم وہ خرچ کرو جس کو خود دوست رکھتے ہو، جس کی خود تمہیں ریس ہے، جس کی خود تمہیں چاہت ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں بر کرنے سے ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا نہیں، جنہوں نے تمہارے ساتھ قتال نہیں کیا۔ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ، انصاف کرو ان کی طرف۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم انما، اس کے سوا نہیں کہ ینہاکم اللہ، وہ اللہ تم کو منع کرتا ہے، ان الذین، ان لوگوں سے، اللہ ان لوگوں سے تم کو منع کرتا ہے۔ کس چیز سے منع کرتا ہے؟ کہ تم ان کی طرف، ان کو جو صورت جہاں سے سٹارٹ ہوئی کہ تتخذوا، ان کو تم پکڑو، ان کے ساتھ اولیاء، دوستی پکڑو۔ کس سے منع کرتا ہے؟ الذین قاتلوکم فی الدین، جو دین میں تمہارے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں۔ وَأَخْرَجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ، نکالتے ہیں تم کو تمہارے شہروں سے، تمہارے گھروں سے۔ اور اتنا نہیں،
وظاہروا اور مدد کرتے ہیں، پیٹھ دیتے ہیں، پشت پناہی کرتے ہیں، الا اوپر، اخراجکم تمہاری جلاوطنی میں، تمہارے نکالنے میں، ان سے تمہیں کس چیز سے منع کرتا ہے؟ بر سے نہیں، ان تولوہم کہ تم ان کی طرف ڈائیورٹ ہو، ان تولوہم اس چیز سے منع کرتا ہے کہ تم ان کی طرف دوستی کرو، ومن یتولہم اور جو کوئی ان کی طرف ڈائیورٹ ہوگا، ان کی طرف مڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ یہود اور نصارہ سے دوستی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، تو بندہ نے کہا میرا تو کوئی یہود اور نصارہ دوست نہیں ہے۔ ومن یتولہم یہی لفظ ہے، ومن یتولہم جو کہ ان کی طرف ڈائیورٹ ہوگا، جو کہ ان کو اپنائے گا، جو کہ ان کی طرف مڑ جائے گا۔ ومن یتولہم فاولئک ھم الظالمون، وہ لوگ ظالم ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا اے وہ لوگو جو اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہو، اذا جاءکم المؤمنات جب آئیں تمہارے پاس مومن عورتیں، مہاجرات وہ مومن عورتیں جو ہجرت کر کے آئی ہیں، فامتحنوہن ان کا امتحان لے لو، اللہ اعلم بایمانہن اللہ ان کا ایمان جانتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری سیفٹی کے لیے کہہ رہا ہے کہ تم ان کی جانچ پڑتال کر لو۔ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ اگر تم ان کو جانو، مؤمنات ایمان والیاں، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ پھر تم ان کو کافر قوم کی طرف واپس نہ جانے دو۔ لا ہن حل لہم نہیں وہ عورتیں حلال واسطے ان کافروں کے، ولا ہم اور نہ وہ جو کافر ہیں، یحلون لہن حلال ہیں واسطے ان عورتوں کے۔ اور اتنا ہی نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ایک تعلیم دے رہا ہے، وآتوہم اور دو تم ان کو، جن کی عورتیں تمہارے پاس آ گئی ہیں کافروں کی، تم دو ان کو، ما انفقوا جو انہوں نے ان کے اوپر انویسٹ کیا ہے، جو انہوں نے ان کے اوپر خرچہ کیا ہے۔ اب تم نے عورت واپس نہیں جانا، اب ایک عورت تمہارے پاس آ گئی کافروں کی، اب وہ کافر لوگ بول رہے ہیں بھائی میں نے اس کے اوپر اتنا مال لگایا، اتنا میں نے پیسہ، اتنا زیور دیا ہے، میں نے گاڑی تھی اس کی، بنگلہ میں نے اس کے نام پہ دیا ہوا ہے۔ وآتوہم ما انفقوا دو جو انہوں نے اس کے اوپر خرچ کیا ہے، تعالیٰ تمہیں حکم دے رہا ہے۔ ولا جناح علیکم اور تمہارے اوپر اس بات میں کوئی ڈاؤٹ نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی تنگی نہیں، ان تنکحوہن کہ ان سے نکاح کر لو، اذا آتیتموہن اجورہن جب تم دے دو ان کو ان کی اجرت۔ ولا تمسکوا اور مت پکڑے رکھو، اب یہ بئسم الکوافر، مت پکڑے رکھو کافر عورتوں کو، کہ تمہارے پاس عورتیں آئی ہیں ہجرت کر کے، تم نے ان کا امتحان لیا، مومن نہیں ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے مت پکڑے رکھو ان کو، جانے دو، واپس جانے دو۔ وَاسْأَلُوا اور مانگ لو، اب وہ تمہارے پاس تھی، تم نے ان کے اوپر کچھ خرچ کر دیا، تم نے ان کے اوپر مال لگا دیا، یا جو تمہاری اپنے قوم میں کافر عورتیں تھیں کسی اور کی، اور وہ کافر ہیں اور وہ جانا چاہتی ہیں دوسری قوم میں، تو تعالیٰ کہہ رہا ہے ان کو مت پکڑی رکھو۔ وَاسْأَلُوا مانگ لو، جس طرح وہ تم سے دعویٰ کر رہے ہیں نا ہم نے ان عورتوں کے اوپر اتنا مال لگایا ہے، اتنی ان پہ انویسٹ کی ہے، اتنی ان کو چیزیں دی ہوئی تھی، وَاسْأَلُوا تم مانگ لو ان سے، مَا أَنفَقْتُم جو تم نے خرچ کیا ہے، وَلْيَسْأَلُوا اور چاہیے کہ وہ لوگ مانگ لیں، مَا أَنفَقُوا جو تم نے خرچ کیا ہے۔ ذالکم حکم اللہ یہ اللہ کا آرڈر ہے، یحکم بینکم وہ تمہارے درمیان وہ ہے حاکم، وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ آرڈر دیتا ہے، واللہ علیم الحکیم اللہ ایسا حاکم ہے جو ہر چیز کو جانتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن اور اگر فاتکم ہاتھ سے نکل جائے تمہارے شیء من ازواجکم کوئی چیز تمہاری ازواج کی طرف، الی الکفار کافروں کی طرف، فعاقبتم تو پھر تم وہی لفظ ہے پکڑو پیچھا کرو، فآتوا الذین اور پس دو تم ان لوگوں کو ذہبت ازواجہم جن کی جو بیویاں ہیں وہ چلی گئی ہیں ان کو دو، مثل ما انفقوا جو انہوں نے خرچ کیا ہے، واتقوا اللہ اور ڈرو اللہ سے، اللہ کے آگے خود کو سرنڈر کرو، واتقوا اللہ خود کو اللہ کے آگے جھکا دو، سرنڈر کر دو، تکبر مت کرو، الذی انتم بہ مؤمنون ہر وہ شخص جو اس کے ساتھ ایمان لاتا ہے۔ اب تم سے اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ تم نے ان کا جو عورتیں آئیں گی
ہجرت کر کے کافروں کا دیس چھوڑ کے تمہارے پاس آئی ہیں، تم نے ان سے امتحان لینا کیا ہے، ان سے بیعت لینی کیا ہے، ان سے تمہارا حلف ہے کیا؟ یا ایھا النبی، اے نبی، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں تیرے پاس مومن عورتیں، یبایعنک، کہ وہ بیعت کرتی ہیں، اللہ اوپر اس چیز کے، اللہ ان لا یشرکنا، ان لا یشرکنا، کہ وہ ایک تو شرک نہیں کریں گی، باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ تھوڑا سا بھی شرک نہیں کریں گی، یعنی وہ اس کو کہہ رہے کہ ہم کافر نہیں ہیں، ہم مشرک نہیں ہیں، ولا یسرکن، وہ چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، وہ زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، وہ اپنی اولاد کا قتل نہیں کریں گی، ولا یاتینا، وہ نہیں لے کر آئیں گے ببہتان، کوئی الزام، یفترینہ، کہ باندھ لیں اس کو، بین ایدیہن و ارجلہن، کہ وہ ان کے ہاتھوں اور ان کے پاؤں سے، مطلب ان کی باڈی کے ساتھ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تمہارے ساتھ ہونے کی وجہ سے ہم کوئی الزام لے کے نہیں آئیں گے، کہ ہمارے اوپر کوئی الزام لگے، مطلب ولا یعصینہ، کہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف، اچھی چیز میں، جو تو شرعی حکم دیا ہے اس میں وہ تیری نافرمانی نہیں کریں گی۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر وہ اس چیز کی بیعت کرتی ہیں، فبایعہن، پس ان کی جو بیعت ہے، ان کا جو حلف ہے وہ قبول کر، واستغفر لہن اللہ، اور معافی مانگ ان کے لیے اللہ کی، واستغفر لہن اللہ، اور بخشش مانگ واسطے ان کے اللہ سے، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ جو ہے وہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اس بات کو ماننے والے ہو، لا تتولوا، مت خود کو ڈائیورٹ کرو، وہیں سے بات جہاں سے پہلے سٹارٹ ہو رہی ہے، قومن، ایسے لوگوں کی طرف خود کو مت موڑو جو ہم نے موڑا ہوا ہے۔ کون سے لوگ؟ عدوی و عدوکم، جو اللہ کے دشمن، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے دشمن ہیں اور تمہارے بھی دشمن ہیں، یہاں ان کو تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں؟ غضب اللہ علیہم، ڈیفینیٹلی جو اللہ کے دشمن ہوں گے ان پہ اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے نا، غضب ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لے کر آئے تو اپنے آپ کو مت موڑو ان لوگوں کی طرف، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ غصہ کیا ہوا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر غصے ہے اور تم ان کی طرف پھیر رہے ہو، ان کی پالیسیز اپنا رہے ہو، ان کو اپنا مائی باپ بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہی ہیں ہمارے، ان کے پیچھے چلیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم دیکھو گے کہ جو لوگ جو ہیں جو ان کی پیروی کرنے میں جلدی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ علیہم دائرۃ السوء، کہ ہمارے اوپر زمانے کی کہ دائرہ نہ لگ جائے، ہمارے اوپر تنگی نہ آ جائے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں، ان لوگوں کی طرف خود کو مت ڈائیورٹ کرو، غضب اللہ علیہم، جن کے اوپر اللہ کا غضب ہے، قد یئسوا من الآخرہ، یہ لوگ مایوس ہو گئے ہیں آخرت سے۔ تو اللہ تعالیٰ تمہیں کہہ رہا ہے کہ ابراہیم کی پیروی کرو، لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر۔ اللہ کہہ رہا ہے تم ان لوگوں کی پیروی کر رہے ہو، ان لوگوں کی ڈائیورٹ ہو رہے ہو، یئسوا من الآخرہ، کیسے؟ کما یئس الکفار، جیسے جو انکار کرنے والے لوگ ہیں نا وہ مایوس ہو گئے من اصحاب القبور، قبر والے لوگوں سے، کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ صف پڑھیں گے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے مصروف ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، کہ زمین اور آسمان میں جو کاریگری ہے وہ اللہ کے لیے، جو کچھ چیز ہو رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، وہ اللہ کی بادشاہت ہے۔ وَهُوَ العزیز الحکیم، وہ ہے طاقتور بادشاہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان رکھتے ہو، لما تقولون، کیوں تم کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کبر مقتا عند اللہ، یہ بہت بڑی بیزاری کی بات ہے اللہ کے نزدیک، یہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جو تم کرو نہیں۔ اس سے کیا مراد؟ آپ کے سامنے دو طرح کی باتیں آ رہی ہیں، کہ ایک تو میں یہ بولوں کہ میں کل یہ کروں گا اور پھر میں یہ کام کروں نہیں۔ ایکچوئل جو بات ہے وہ ابھی سامنے آ جائے گی
کہ تم پڑھتے تو ہو اس اللہ کی کتاب کو، تو جو بولتے تو ہو تم، مگر وہ تم کرتے نہیں۔ مطلب بولے یہ کیسے بدلا؟ سٹارٹنگ کہاں سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو یہ دعویٰ رکھتے ہو کہ ہم اللہ کی ماننے والے ہیں۔ آمنو کا بھی کوئی مطلب ہوگا نا، کہ تم اتنی بڑی بات کر رہے ہو، لما تقولون ما لا تفعلون، کہ عامل الصالحات نہیں کرتے۔ کہتے تو آمنو، مگر اپنے عوامل کہتے ہو کہ ہاں جی دودھ میں پانی نہیں ملانا چاہیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے، اور ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر آ رہا ہے، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی آمنو ہے، نیکیاں نہیں ہیں، اللہ معاف کر دے گا، کلمہ کو مسلمان ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ آمنو وعملوا الصالحات، کہ اللہ کی بات سنی، اس کو مانا۔ لما تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو تم عمل ہی نہیں کرتے؟ لما تفعلون، آمنو وعملوا الصالحات، اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو۔ وہ کب تم آمنو ہوگے؟ جب تم اپنے عوامل درست کر لو گے، اس میں اصلاحات کر لو گے، اس کو ٹھیک کر لو گے، کہ تمہیں بتایا گیا کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی۔ اب تم کہہ رہے ہو کہ ہاں میں یہ کہتا ہوں کہ ناپ تول میں کمی نہیں کرنی، یہ غلط کام ہے، مگر وہ ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے، تم اس سے بیزاری کر رہے ہو۔ تمہیں کہا ملاوٹ نہیں کرنی، تم پھر بھی دودھ میں پانی ملا رہے ہو، اور تم وہ ہو جو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایمان والے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون، تم کیوں وہ کہتے ہو ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں۔ اس یہ مراد نہیں ہے کہ تو بول دے کہ کل میں جاؤں گا بازار اور یہ چیز کل میں خرید کے لے کر آؤں گا، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا تو نہیں جا سکا، ایک تو تجھے انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا جو اللہ کی طرف سے تعلیم ہے، تو نہیں جا سکا، تو یہ اللہ کے نزدیک بڑا نہیں ہے، بیزاری کی بات نہیں ہے۔ بیزاری کی بات یہ تو کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا، میں مانتا ہوں اللہ نے یہ کہا ہے، پھر تو وہ کرتا نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مخاطب دیکھو کون ہے، لما تقولون، تم کیوں وہ کہتے ہو ما لا تفعلون۔ اللہ کے نزدیک یہ جو بیزاری ہے یہ بہت بڑی ہے، یہ کہ ان تقولوا ما لا تفعلون، تم ایسی بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان اللہ، بے شک اللہ، یحب الذین، دوست رکھتا ہے ان لوگوں کو، یقاتلون، جو اب یہ لفظ جو قتل کا آتا ہے، یقاتلون، ابھی یہ دیکھو جان مارتے ہیں، الذین یقاتلون فی سبیلہ، اس کے رستے میں۔ اس کا رستہ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ، حمد واسطے اللہ کے، رب العالمین، کے وہ جہان والوں کو پالنے والا ہے، الرحمن الرحیم، وہ رحمان ہے رحم کرنے والا، مالک یوم الدین، وہ یوم الدین کا مالک ہے۔ کہ یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف بتایا، اپنا اس نے یہ رستہ بتایا ہے، اپنی فیلڈ بتائی ہے کہ میرا یہ کام ہے۔ پھر ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد، کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ہم تیری بندگی کرتے ہیں۔ ہم اس کی عبادت تب ہی کریں گے جب ہم جو جہان پالنے کی جو اس کی فیلڈ ہے، جو اس کی سبیل ہے، اس میں خود کا کنٹریبیوشن دیں گے۔ وہ مالک یوم الدین ہے، جب ہم انصاف کو پسند کریں گے تبھی ہم اس کے عبد ہیں، جب ہم رحم کریں گے تبھی ہم اس کو رحمان الرحیم سمجھیں گے، تبھی ہم اس کے عبد ہیں، ادروائز نہیں۔ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو جان مارتے ہیں اس کے رستے میں، الذین یقاتلون فی سبیلہ، صفا، جڑے ہوئے، جدا جدا نہیں، ایک جان ہو کے، کأنہم، جیسے بنیان، کہ وہ بنے ہوئے ہیں، بلٹ ہیں، مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار، کہ وہ بالکل یکجان ایک مضبوط دیوار ہیں، جدا جدا نہیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنے لوگوں سے، یا قوم، اے میرے لوگو، لما، کیوں تم لوگ، تؤذوننی، مجھ کو تکلیف دے رہے ہو،
وقد تعلمون، اور تم لوگ اس بات کو جانتے ہو، انی، یہ کہ میں رسول اللہ علیکم، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ہوں تمہاری طرف۔ فلما زاغوا، جب وہ لوگ ٹیڑھے ہو گئے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے جو قلوب تھے ان کو ٹیڑھا کر دیا۔ ان کے دل اندر سے ٹیڑھے نہیں کر دیے، ان کی سوچ ٹیڑھی کر دی، ان کی عقل پہ پردہ لگا دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، یہ مطلب ہے کہ ازاغ اللہ قلوبہم، کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، وہ انہوں نے فسق کیا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کی، گناہ کی، اب اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دے رہا صراط مستقیم کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَإِذْ قَالَ، اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے، اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹو، اے اسرائیل کے فالوورز، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں، مصدقہ، تصدیق کرنے والا، لما، واسطے، اس چیز کی، بین یدی، جو مجھ سے آگے ہے، من التوراہ، توریت سے۔ اللہ تعالیٰ نے نام لے کے مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کا کہ میں اس کو وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور ایک جگہ نہیں، 2-3 جگہ کا، کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں، لما، واسطے اس چیز کی، بین یدیہ، جو مجھ سے آگے ہے، من التوراہ، توریت سے، ومبشرہ، اور میں پیغام رسا ہوں، بشارت دیتا ہوں، بے رسول، ساتھ رسول کے، یاتی، جو آتا ہے، من بعدی، میرے بعد، اسمہ احمد، اس کا جو نام ہے وہ تعریف والا ہے، احمد ہے۔ فلما جاءہم، جب وہ آ گیا ان کے پاس، مریم علیہ السلام کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کے مخاطب کون ہیں؟ بنی اسرائیل۔ اذ قال عیسیٰ ابن مریم، جب بولا مریم کا بیٹا عیسیٰ، یا بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، میں تمہاری طرف اللہ کی طرف سے رسول ہوں، اور تصدیق کرتا ہوں اس کی جو مجھ سے آگے ہے، من التوراہ، توریت سے، اور بشارت دیتا ہوں ساتھ رسول کے جو میرے بعد آتا ہے، اسمہ احمد، اس کا نام احمد ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آ گیا ان کے پاس، کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس۔ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل، قالوا، ان لوگوں نے کہا، ھذا سحر مبین، کہ اب یہ سحر کا میں نے پہلے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ اب یہ اکثر آتا ہے کہ کافر لوگوں کے سامنے جب قرآن کی بات رکھی جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام نے جب بات رکھی فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس، حامان کے سامنے، تو ان لوگوں نے کہا یہ جادو ہے، اور تعالیٰ نے کہا تجھ سے پہلے جو بھی رسول آئے، جب انہوں نے اپنی قوم کے لوگوں کے سامنے اللہ تعالیٰ کی بات دیکھی تو انہوں نے کہا سحر مبین۔ اب وہ کون سے جادو کر کے دکھایا کہ جب فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آیا ان کے پاس بیانات کے ساتھ، بالبینات، قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ سحر ہے، جادو۔ سحر، جادو، میجک کیا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں سیلف کریشن، خود سے بنا لیا، کہ میں اگر یہ کتاب کھولوں اور اس کے بیچ میں سے کبوتر نکالوں تو لوگ بولیں جی یہ میجیشین ہے، میجک کر رہا ہے، خود سے بنا رہا ہے، وہ کپڑا اٹھاؤں اس کو یوں گھماؤں، بولوں چھتری بنا دی، جادو کر دی۔ جب ان کے سامنے قرآن پاک کی وہ آیت لکھی، فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آیا ان کے پاس بیانات کے ساتھ، یہ بیانات کیا ہے؟ اب لوگ کہتے ہیں تم یہ کیسے کہہ رہے ہو کہ یہ بیانات ہے؟ جو ہماری دلیل ہے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کی، کہ تمہارے پاس لوگ آئیں گے، تم سے لڑیں گے، جھگڑا کریں گے، باتیں کریں گے کہ تم کون ہو، تم نے بولنا ہے کہ میں وہ شخص ہوں علی، اوپر، بینۃ من ربہ، میں وہ شخص ہوں علی بینۃ من ربہ، اوپر دلیل، من ربہ، میرے رب کی طرف سے جو دلیل ہے میں اس کے اوپر ہوں۔ اور تیرے رب کی طرف سے بیانات کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الہدی، اس قرآن کو اللہ تعالیٰ نے بینات کہا ہے۔ فلما جاءہم بالبینات، جب وہ آیا ان کے پاس بیانات کی طرف سے، جو اللہ کی طرف سے بیانات تھے، اللہ کی طرف سے دلیل تھی، افمن کان علی بینۃ من ربہ، تو ان لوگوں نے کیا کہا؟ قالوا، کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ خود سے، اس نے واضح خود سے بنایا ہے۔ تبھی آگے لکھا، ومن اظلم، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن اس شخص سے، افترا علی اللہ کذب،
جو اللہ پہ جھوٹ بنا لے. کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس نے خود سے بنایا, تو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے؟ افترا علی اللہ الکذب, جو اللہ پہ جھوٹ کھڑے. وَهُوَ يُدْعَىٰ إِلَى الْإِسْلَامِ, اور جب کہ وہ پکارتا ہے اسلام کی طرف. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ, یہ ظالم لوگ ہیں, اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. یہ لوگ ان کا مقصد کیا ہے؟ جب تم ان کو اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے سناتے ہو تو یہ کہتے ہیں نہیں یہ خود سے بنا رہا ہے, ہم نے پہلے اپنے آباء و اجداد میں یہ نہیں سنا بھائی. تو یہ اس کے مقابلے میں کیا لے کر آتے ہیں؟ اور چیزیں لے کر آتے ہیں. تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یریدون, یہ ارادہ رکھتے ہیں, لیطفئوا نور اللہ, کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں. اللہ کا نور کیا ہے؟ یہ قرآن. ولیکن جعلناہ نورا, لیکن ہم نے اس کو نور کیا, یہدی بہ, کہ اس سے ہم ہدایت دیتے ہیں, من نشاء, جس کو ہم چاہیں ہمارے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک تو رستہ دکھلانے والا ہے سیدھا. یہ کافر لوگ یہ چاہتے ہیں, یریدون, یہ چاہتے ہیں, لیطفئوا, کہ یہ بجھا دیں نور اللہ, اللہ کے نور کو. کیسے؟ بِأَفْوَاهِهِمْ, اپنے منہوں سے, اپنی افواہوں سے, اپنی زبان بازیوں سے. واللہ, اور جو اللہ ہے, متم, وہ پورا کرنے والا ہے, نور ہی, اس کے نور کو, ولو کرہ الکافرون, چاہے کافر اس سے کتنی کراہت کیوں نہ کرے, ان کو کتنا ناگوار کیوں نہ گزرے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. هو الذی, وہ اللہ وہ ہے, ارسل رسولہ, جس نے بھیجا خود کا رسول, بالہدا, ہدایت کے ساتھ, ودین الحق, اور سچے دین کے ساتھ, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ جتنے بھی ادیان ہیں, جتنے بھی دین ہیں, ان سب کے اوپر وہ اس مہیمنا علیہ, لیظہرہ علی الدین کلہ, ولو کرہ المشرکون, چاہے مشرک کو یہ کتنا ناگ. مشرک کون؟ جو اللہ کی اس کتاب کے ساتھ اور لوگوں کی باتوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو, هل ادلکم, کیا ہم تم کو خبردار کریں, الا, اوپر, تجارہ, ایک ایسے لین دین کی, ایسے تجارت کی, تنجیکم من عذاب علیم, جو تم کو نجات دیتی ہے درد دینے والے عذاب سے. وہ کیا ایک ایسا کام ہے کہ تم وہ تجارت کرو تو کہ تمہاری جان بخشی ہو جائے گی جہنم کے عذاب سے. تومنوا باللہ, تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے. اللہ کے ساتھ کیسے ایمان لاؤ گے؟ ورسولہ, اس کے بھیجے ہوئے کے ساتھ ایمان لے آؤ. اور وہ پوری تعلیم ہے کیا؟ اس کا جو رسول آیا ہے وہ کیا تعلیم لے کر آیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ, یو میک اے اسٹرگل, فی سبیل اللہ, اللہ کی فیلڈ میں تم اپنی جان مارو. سٹارٹ ٹاپک وہاں سے ہوا تھا کہ اللہ ان لوگوں کو دوست رکھتا ہے جو اللہ کے رستے میں جان مارتے ہیں. جہاں پہ سٹارٹ ہوا تھا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. بتا رہا ہے کہ میں تم کو ایسی تجارت بتلاؤں جو تم کو جہنم کی آگ کے عذاب سے بچا لے گی, کہ تم ایمان لے آؤ ساتھ اللہ کے, اس کے بھیجے ہوئے سے. اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وَتُجَاهِدُونَ فی سبیل اللہ. اب یہاں سے لوگ بولیں گے جی جہاد اور مجاہدین اور یہ مار کٹائی تو اس کا پارٹ ہے, مگر وہ بہت بعد کی بات ہے. تجاہدون, تم نے اسٹرگل کرنی ہے. جہاد لفظ جہد کی جمع ہے, جو جد و جہد ایک نارمل زبان میں لفظ بولا جاتا ہے کہ تم کوشش کرنے والے ہو فی سبیل اللہ, اللہ کے رستے میں. اور یہ کوشش کس چیز کے ساتھ ہے؟ بے اموالکم, خود کے مال کے ساتھ, وانفسکم, جو تمہارا نفس ہے تم نے اس کو اس میں لگا دینا ہے, اپنی جان, اپنی زندگی, جو تمہاری اللہ تعالیٰ نے تم کو جیون دیا ہے, جو تم کو زندگی دی ہے, وہ تم نے اس میں مصروف کر دینی ہے. کہ جو اللہ تعالیٰ نے تم کو مال دیا ہے وہ تم نے اللہ کے رستے میں وہ تم نے لگانا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے تم کو جان دی ہے وہ تم نے اس کے رستے میں لگانی ہے. ایک کافر کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجنڈا ہے کیا. تم اس کے اوپر ڈنڈا لے کے, تلوار لے کے کھڑے ہو گئے ہو کہ چل وضو کر اور نماز پڑھ, اس کو پتہ ہی نہیں ہے.
اس کو پتہ ہی نہیں ہے. تم اس کو یہ تو بتاؤ اللہ کا رسول لے کر کیا چیز آیا ہے. تم اس کو دین کی بات بتا رہے تو اللہ تم کو بتاتا ہے کہ کون دین کو جھٹلاتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا دیکھا تم نے اس شخص کو جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی کافر ہے نا جس سے تمہیں جہاد کرنا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین، وہ کوئی دوسرا نہیں ہے. فذلک الذی، پس وہ وہی شخص ہے یدعو الیتیم، جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. ولا یحض علی طعام المسکین، وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی پالیسی نہیں بناتا. ولا یحض علی طعام المسکین. فویل للمصلین، تبعیہ ہے ایسے نمازیوں کی. فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. ویمنعون الماعون میں ساری بات آ رہی ہے. وہ تو دینا تو دور کی بات، وہ تعاون کرنے سے بھی منع کرتے ہیں. آپ نے اسٹرگل اس چیز میں کرنی ہے کہ ایک امیر آدمی کو جا کے بولنا ہے کہ بھائی آپ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ فضل کیا ہے، آپ کے پاس یہ اتنے چوکھے پیسے ہیں، آپ کے پاس دولت ہے، یہ پھل فروٹ ہیں، یہ سارا کچھ ہے. آپ جو اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کر، اللہ کی راہ میں خرچ کر، تب آپ بندے ہوگے رب العالمین کے. جو آدمی جس معاشرے کے اندر لوگوں پہ رحم نہیں کیا جا رہا، ظلم کیا جا رہا ہے، آپ ظالم کے سامنے کھڑے ہو جاؤ گے مظلوم کے لیے، تب آپ الرحمن الرحیم کے عبد ہوگے. آپ اپنے معاشرے کے اندر انصاف کا پرچار کرو گے، تب آپ مالک یوم الدین کے عبد ہوگے. کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس سے پہلے یہ تین باتیں آ رہی کہ تم نے اپنی جان مارنی ہے. وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی رستے میں. رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں تم نے اپنی جان مارنی ہے کہ تم اس کے عبد ہو، سپاہی ہو اس کے. باموالکم، خود کے مال سے، وانفسکم، خود کی جان سے. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو. یغفر لکم ذنوبکم، جو تمہارے گناہ ہیں وہ معاف کر دے گا. اگر اللہ گناہوں پہ لوگوں کو پکڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے کہہ رہا ہے تم اس زمین کی پشت پہ کسی کو نہ چلتا پھرتا دیکھو. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ وہ تمہارے گناہ مار دے، تمہاری غلطیاں ختم کر دے، گناہ تو ہوں گے تمہارے، تم یہ کام کرو تو وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. گناہ تو ہوں گے تمہارے، پھر بھی ہوں گے. یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، اور تم کو وہ داخل کرے گا جنات، باغات میں، تجری من تحتہا الانہار، جہاں بہتی ہیں اس کے تحت نہریں. ومساکن طیبہ، بہت اچھا مسکن دے گا تمہیں. فی جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. ہمیشہ کے باغات کا مطلب ایسے باغات لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہاں کی جو نعمتیں ہیں وہ کبھی ڈسکنیکٹ ہوں گی، ولا ممنوعہ، نہ تمہیں ان باغات سے منع کیا جائے گا. جنات عدن، ہمیشہ کے باغات. ذالک الفوز العظیم، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واخری، اور دوسرا تحبونہا، جو تمہاری چاہت ہے، جس کو تم دوست رکھتے ہو. نصر من اللہ، اللہ کی مدد. وفتح قریب، اور جو فتح ہے وہ قریب. وبشر المؤمنین، اور بشارت ایمان والوں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو اللہ کی بات کو مانتے ہو. کونو، ہو جاؤ. اب تم لوگ عیسائی کس کو کہتے ہو؟ ہم لوگ عیسائی کس کو کہتے ہیں؟ اب لوگ نصارہ کا ترجمہ کر رہے ہیں عیسائی. بے شک نصارہ ایک کمیونٹی ہے جو خود کو عیسیٰ علیہ السلام سے جوڑ رہی ہے کہ ہم عیسائی ہیں. اللہ تعالیٰ تم ایمان والوں کو کہہ رہا ہے. ایکچوئل وہ لوگ عیسائی نہیں ہیں. عیسائی کا مطلب تو عیسیٰ والا، عیسیٰ تو اللہ کا رسول ہے، وہ تو اللہ کی تعلیم لے کر آیا. وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ. وہ تو کافر ہیں، وہ تو مشرک ہیں. اصل عیسائی تو وہ ہوا نا جو عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو ماننے والا ہو. تو قرآن میں ان کے لیے کیا لفظ آ رہا ہے؟ عیسیٰ، عربی میں قرآن میں عیسیٰ لکھا ہوا ہے. کہیں عیسائی آیا؟ اسی یون آیا؟ نہیں آیا. نصارى لفظ آ رہا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے. کونوا انصار اللہ، لفظ ہے نصر، بدلہ لینے والا، مدد کرنے والا. اللہ کے بن جاؤ انصار. کونو، ہو جاؤ انصار اللہ.
کیسے؟ کما کالا کہ جب کہا مریم کے بیٹے عیسیٰ نے، عیسیٰ ابن مریم نے، للحواریین واسطے ان لوگوں کے جو اس کی سراؤنڈنگ میں تھے، جو اس کے ارد گرد تھے. حواریین حور کی جمع ہے. ابھی نہیں، ایک منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کما قال عیسیٰ ابن مریم، جیسے بولا مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام، للحواریین واسطے ان لوگوں کے جو اس کے ارد گرد تھے. کیا کہتا ہے؟ من انصاری، کون ہے میرا انصاری، کون میرے ساتھ تعاون کرنے والا ہے، کون میرے ساتھ مدد کرنے والا ہے، اللہ، طرف اللہ کے. کہتے ہیں نا ایاک نعبد، یہ ہے وہ چیز، من انصاری اللہ، کہ میں اللہ کا عبد ہوں. مریم کا بیٹا عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کا عبد ہے. وہ کہہ رہا ہے کون ہے میرا انصاری، اللہ، طرف اللہ کی طرف، کیونکہ میں تو اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس کا سپاہی ہوں، حزب اللہ ہوں. کون ہے تم میں سے میری طرف والا؟ وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لے ہو تم ویسے ہو جاؤ جیسے مریم کے بیٹے عیسیٰ نے حواریوں سے کہا کون ہے میرا مددگار، اللہ کی طرف. قال الحواریون، حواریوں نے کیا کہا؟ نحن انصار اللہ. مریم کے بیٹے عیسیٰ نے کہا تھا من انصاری اللہ. قال الحواریون، حواریوں نے کہا نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کے مددگار. فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، ایمان لے آئی ایک جماعت، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل میں سے. وکفرت طائفہ، اور انکار کیا ایک جماعت نے. فأیدنا الذین آمنوا علی عدوہم، پس قوت دی، مدد دی، طاقت دی ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لے کر علی عدوہم، ان کے دشمنوں پہ. فاصبحوا ظاہرین، پس وہ غالب ہو گئے اوپر کافروں کے. صدق اللہ العظیم.